الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا درس قرآن کی مجلس میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو، اس محفل کو نجات کا ذریعہ فرمائے۔ وعظ اور بیان سننے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو کسی کے وعظ میں، کسی کے بیان میں تنقیدی نظر سے آتے ہیں۔ نمبر دو، جو وعظ اور بیان محض مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، اصلاح کی نیت نہیں ہوتی۔ نمبر تین، وعظ سننے والے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے وعظ سنتے ہیں، اس لیے بیان سنتے ہیں تاکہ کوئی بات مل جائے اور میں اس پر عمل کر لوں، میری زندگی بدل جائے، میری اصلاح ہو جائے اور اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ جو آدمی کسی کا بیان تنقید کی نظر سے سنے، بیان اس لیے سنے تاکہ مجھے ایسی بات مل جائے کہ میں اعتراض کر سکوں، اس آدمی کو بیان میں بیٹھنے کا اور بیان سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی وعظ اور بیان مزہ لینے کے لیے سنے کہ جی لچھے دار تقریر ہو، مجھے مزہ آئے، لطف آئے، ایسے آدمی کو بھی بیان اور وعظ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی وعظ اور بیان اس نیت سے سنے
کہ مجھے کوئی بات ایسی مل جائے جس پر میں عمل کر لوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور میری آخرت بن جائے، اس آدمی کو بیان سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے سننے والوں کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور سنانے والے کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کسی کی نیت میں بھی فرق ہوگا تو اس وعظ کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر سننے والا ریا اور دکھلاوے کی نیت سے سنائے کہ لوگ میری تعریفیں کر لیں، مجھے لوگ خطیب کہہ لیں، مجھے مقرر کہہ لیں، ایسے آدمی کے بیان میں اثر بھی نہیں ہوتا اور سننے والوں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا بیان کرنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بیان وہ ہوتے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ جو بیان اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی اصلاح کی نیت سے ہو، دوسروں کو اطلاع کی نیت سے ہو، ایسا بیان انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک اور جنت تک پہنچاتا ہے، اور جو ریا اور دکھلاوے کے لیے ہو، ایسا انسان کو جہنم تک اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تک پہنچاتا ہے۔ تو سننے والا بھی اپنی نیت کی اصلاح کر لے اور سنانے والا بھی نیت کی اصلاح کر لے، اور سننے والے بھی اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ بیان اس لیے سنیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمارے اندر جو روحانی امراض پڑے ہوئے ہیں، جو روحانی بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ مثلا انسان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی گناہ وہ کر رہا ہے، اس نیت سے بیان سنیں کہ مجھے کوئی ایسی بات مل جائے تاکہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، میں اس گناہ سے توبہ کر لوں۔ بہرحال آپ کی اس مسجد میں چونکہ ماہانہ درس ہوتا ہے، اور پچھلے ماہ جو درس ہوا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا درس ہوا تھا، آج میں نے آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ ارادہ تو یہی ہے کہ مختصر بات ہو تاکہ آپ حضرات تنگ نہ ہوں۔ بہرحال ایک دینی مجلس ہے، دنیاوی مجالس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی تنگ نہیں ہوتا۔ آپ شادی کی مجلس میں دیکھیں، ساری رات بیٹھے رہیں گے، کوئی بھی تنگ نہیں ہوگا، لیکن جب دینی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ماحول بھی مسجد کا ہے، مسجد میں تو مومن کا دل ویسے بھی لگتا ہے، اس لحاظ سے آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اور مجھے آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو، آپ کی دل لگی کو، آپ کی محبت کو، آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے، ورنہ میں اپنی مسجد میں جو ماہانہ درس دیتا ہوں وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا، بے ذوق قسم کے لوگ ہیں، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے۔ دین کا ذوق ہونے کے لیے دین کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو اس کو دینی ذوق نہیں ہوتا، وہ دین سے بے رغبت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔ اور مسجد میں تو مومن کی مثال ایسے ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، منافق نہ ہو۔ یاد رکھیں، منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ ہے جس کی زبان پر کلمہ ہو، دل میں کفر ہو، ایسے نفاق سے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا منافق وہ ہوتا ہے جو ہے تو مسلمان لیکن اس کے جو کام ہیں وہ اغیار والے ہیں، گناہوں کا مرتکب ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ ہے مسلمان ہے، اس کی زبان پر بھی ایمان ہے
اور اس کے دل میں بھی ایمان ہے، لیکن گناہوں کا مرتکب ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ یہ عملی منافق ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور وَإِذَا فَاجَرَ خَصَمَ، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ جو منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ منافق اعتقادی کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ منافق عملی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ فرمائے اور نفاق عملی سے بھی محفوظ فرمائے۔ ان 2 قسم کے منافقین میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نفاق اعتقادی ہے وہ کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو نفاق عملی ہے تو مسلمان لیکن گنہگار ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قانون فضل کے تحت جنت میں لے کر جائیں یا اپنے قانون عدل کے تحت جنت میں لے کر جائیں۔ قیامت کے دن 2 قسم کے قانون چلیں گے، ایک ہوگا قانون عدل اور ایک ہوگا قانون فضل۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ یہ مثال بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ قیامت کا قانون یہ ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے، اگر کسی آدمی کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، اس کو کچھ مدت کے لیے اعراف کے مقام میں رکھا جائے گا۔ اعراف ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، یعنی نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ اس اعراف کے مقام میں اس کو رکھا جائے گا جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، اور جس آدمی کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یاد رکھیں، جہنم کا عذاب کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے ہے، مسلمان کو پاک کرنے کے لیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ذلیل کرنے کے لیے، مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا پاک کرنے کے لیے۔ ایک بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور وہ کیچڑ میں لت پت ہو جائے تو ماں اس کو اٹھاتی ہے، اگر سردیوں کا موسم ہے تو گرم پانی سے اس کو نہلاتی ہے، وہ بچہ روتا ہے لیکن ماں اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتی، کیوں؟ ماں اس کو پاک کر رہی ہے۔ اسی طرح مومن کو، مسلمان کو گناہ کی وجہ سے جہنم میں ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے کہ یہ دنیا سے پاک اور صاف ہو کر نہیں آیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا ہی میں پاک اور صاف ہو کر جائیں، دنیا ہی سے آخرت میں قبر میں پاک اور صاف ہو کر جائیں۔ ایک تو ظاہری صفائی ہے، غسل کر لیا، خوشبو لگا لی، اچھا لباس پہن لیا، یہ ظاہری صفائی ہے۔ ایک باطن کی صفائی ہے، باطن کا تزکیہ ہے، اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرنا اور اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرنا۔ ظاہر کو گناہوں سے پاک کرنے سے متعلق میرے ذہن میں بات آ گئی، میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کو جو عدل کا اور فضل کا قانون چلے گا، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہمارے یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے، اس میں کم از کم ہم اسلام کو نافذ کریں، اسلامی قانون کو نافذ کریں۔ ہماری جو شکل و صورت ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے 70,000، جب ان جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو یہ جادوگر مسلمان ہو گئے،
سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. یہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ میرے مقابلے میں آئے تھے، میری مخالفت میں آئے تھے اور تو نے ان کو ایمان دے دیا. فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر، یہ آپ کی صورت بنا کر آئے تھے. مجھے حیا آتی ہے کہ جو میرے محبوب کی صورت بنائے میں اس کو محروم کر دوں. یاد رکھیں یہ داڑھی رکھنا بہت بڑا عمل ہے. خاص کر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کی تہذیب کے پیچھے نہ جائیں اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں داڑھی مونڈ کر خوبصورت لگتا ہوں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. داڑھی مونڈنے والا آدمی خوبصورت نہیں لگتا، داڑھی والا آدمی خوبصورت لگتا ہے. داڑھی یہ مسلمان کے انسان کے چہرے کی زینت ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی ہے. ملائکہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جس نے عورتوں کو مینڈیوں کے ساتھ زینت بخشی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی عورت سر منڈوا لے وہ خوبصورت لگے گی؟ قطعاً خوبصورت نہیں لگے گی، بدصورت لگے گی. اسی طرح کوئی مرد داڑھی منڈوا دے یا کٹوا دے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے، چونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. سنت تو اس کو اس معنی میں کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، اس اعتبار سے سنت ہے، ورنہ عملی اعتبار سے ایک مشت داڑھی یہ واجب ہے. ہاں ایک مشت سے زائد ہو جائے پھر کاٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ آپ کی صورت بنا کر آئے تھے، مجھے حیا آتی ہے کہ جو میرے محبوب کی صورت بنائے میں اس کو محروم کر دوں. تو آدمی اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے اور پھر یہ شعر بھی اپنی زبان سے کہے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ میرا کام صورت بنانا تھا، میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے. آپ جنازوں میں جاتے ہیں ذرا غور کیا کریں، وہ جنازہ جس کی داڑھی ہو اس کو بھی دیکھیں اور وہ جنازہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو بھی دیکھیں. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جس میت کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس مرد میت کا چہرہ داڑھی سے مزین ہوگا وہ میت خوبصورت نظر آتی ہے، اور جس میت کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، داڑھی منڈی ہوئی ہو یا کاٹی ہوئی ہو تو اس کا چہرہ حسین نظر نہیں آتا، بدصورت نظر آتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نفاق اعتقادی تو کفر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور نفاق عملی یعنی مسلمان ہے لیکن گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ کچھ مدت کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ پاک ہو جائے. ظاہری اور باطنی گناہوں سے دنیا میں پاک نہیں ہوا، وہاں اس کو پاک کیا جائے گا. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کر لیں، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ ایک گناہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے نا، ورنہ اور بھی کئی گناہ ہیں. آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، شلوار ٹخنوں سے لٹکانا یہ بھی گناہ ہے. یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. ان سارے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. تو تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ مدت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جہنم میں ڈالا جائے گا اور پاک کر کے پھر نکالا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کسی کو قانون عدل کے تحت جنت میں لے جائیں گے اور کسی کو قانون فضل کے تحت لے جائیں گے. تو نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں تو اعراف کے مقام میں رکھا جائے گا. گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ پاک ہو جائے. اور نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک نیکی اگر اس کے پاس ہو
تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ قانون عدل اور قانون فضل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی کم ہے، جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ۔ تو وہ آدمی اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اپنے اعز و اقارب کے پاس جائے گا، دوست و احباب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بھی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا سخت دن ہوگا قیامت کا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھی بھاگے گا، اولاد سے بھی بھاگے گا۔ کیوں؟ یہ ایک دوسرے سے کیوں بھاگیں گے؟ باپ بیٹے سے اس لیے بھاگے گا تاکہ بیٹا مجھے دیکھ کر نیکی نہ مانگ لے۔ خاوند بیوی سے اس لیے بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی مجھے دیکھ لے اور مجھ سے نیکی کا مطالبہ کر لے۔ تو نیکی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، ان نیکیوں کی قدر کریں، یہ آخرت کا سکہ ہے۔ یہاں تو اس کی قدر ہمیں معلوم نہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی کتنی قیمتی چیز ہے۔ دیکھیں، آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں، آپ کے پاس سعودیہ کا سکہ نہیں ہے، پاکستانی پیسے آپ کے جیب میں ہیں، تو وہاں آپ کو کام آئیں گے؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ کرنسی تبدیل کرنی پڑے گی۔ ہر جگہ کی اپنی کرنسی ہے، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ اسی طرح دنیا کی کرنسی اور ہے، آخرت کی کرنسی اور ہے۔ دنیا کی کرنسی پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہیں، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نیکی لے کر آؤ۔ تو وہ آدمی ہر ایک کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب وہ پریشان جا رہا ہوگا، ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور پوچھے گا بھائی تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا میری پریشانی ایسی ہے جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آدمی اصرار کرے گا مجھے بتا تو دو، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تم کیوں پریشان جا رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے پاس ایک نیکی کم ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ وہ آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سارے کے سارے گناہ ہوں گے۔ وہ کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ تو میرے کسی کام کی ہے نہیں ہے، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، چونکہ قانون یہی ہے، گناہ میرے زیادہ ہیں، نیکی میری ہے کوئی نہیں ہے، ایک ہی نیکی ہے، یہ مجھے کیا کام دے گی، جاؤ یہ نیکی تم لے جاؤ، تمہارا کام بن جائے۔ وہ نیکی اس کو دے دے گا، اور جب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھیں گے کہ یہ نیکی تمہیں کس نے دی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ فلاں آدمی نے مجھے یہ نیکی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور اس نیکی دینے والے سے پوچھیں گے کہ تم نے اتنی بڑی سخاوت آج کے دن میں کیسے کر دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا معاملہ تو ویسے بھی آپ کے فضل پر موقوف تھا، میں نے تو قانوناً جہنم میں جانا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کا کام بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تم دونوں کو جنت میں بھیج دیا، ایک کو قانون فضل کے تحت اور ایک کو قانون عدل کے تحت۔ جس کے پاس ایک نیکی کم تھی وہ نیکی لے کر آیا، اس کے ساتھ قانون عدل ہوا، اور جس کے سارے گناہ تھے نیکی صرف ایک تھی، اس کے ساتھ قانون فضل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو قانون فضل کے تحت جنت میں بھیجیں گے اور کسی کو قانون عدل کے تحت جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا قانون فضل چلائے۔ اگر عدل کا قانون چل گیا نا تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، فضل کا قانون چلا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال سورہ بقرہ کا درس آپ حضرات کی مسجد میں چل رہا ہے، اور آج جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ سابقہ درس میں ایک تو قرآن مجید کی عظمت پر بات ہوئی تھی اور دوسری تقوی پر بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں انسان اعضاء سے مکمل نہیں ہوتا،
انسان صفات سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے اعضاء پورے ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں۔ اب اعضاء کے اعتبار سے یہ انسان کامل ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کامل نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کامل تب ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں عزت والا، عظمت والا تب ہوگا جب اس میں صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے محبت بھی نہیں ہے اور کسی کی ذات سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صفات کو دیکھتے ہیں، یہ کن صفات والا آدمی ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے نا، کوئی آدمی اچھا ہو تو کہتے ہیں جی بڑی صفات والا آدمی ہے، تو یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ صفات والا آدمی ہے، یعنی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں صفات ہیں۔ تو انسان کو اپنے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے مختلف صفات بیان فرمائی ہیں۔ انہی صفات میں سے 5 صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ میں، یعنی اور بھی بہت سے ربط ہیں، ایک ربط ان میں سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جماعت ہے منعم علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ دوسری جماعت ہے مغضوب علیہم، کفار کی۔ تیسری جماعت ہے ولا الضالین، منافقین کی۔ ان 3 جماعتوں کا ذکر اجمالاً سورہ فاتحہ میں ہے، اور پھر ان 3 جماعتوں کا ذکر تفصیلاً سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع میں ہے۔ ان میں سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم جماعت کا ذکر فرمایا ہے، متقین جماعت کا ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح کفار کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، منافقین کی 15-16 صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ تو 5 صفات مومنین کی، مسلمانوں کی، متقین کی بیان فرمائی ہیں۔ یہ 5 صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج کتنی صفات پر بات ہوگی؟ ممکن ہے کہ آج صرف 2 ہی صفات پر بات ہو، مزید صفات پر انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی۔ پہلی صفت اللہ تعالی نے متقین کی بیان فرمائی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین، ایمان والے وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہیں۔ پہلی صفت فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ عذاب قبر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ قیامت کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ ہے ایمان مجمل۔ اور سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان مفصل کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایمان مجمل ہے، وہاں ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ سب کو یاد ہے نا ایمان مجمل؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ،
و صفاتہ، جیسے اس کے نام ہیں، جیسی اس کی صفاتیں، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ ہمارا دو ٹوک عقیدہ ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک۔ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو سب سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ موت۔ موت سے اپنے آپ کو بچا لیتے نا۔ صحابی رسول ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اللہ کا شریک تو کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی اللہ کا شریک ہے، نہ کوئی ولی اللہ کا شریک ہے، نہ کوئی صحابی اللہ کا شریک ہے۔ ہمارا دو ٹوک عقیدہ ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ مشکل کشا ہے تو اللہ، صرف اللہ۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا جھگڑا تھا، یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ ہی کا اور بھی کا جھگڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں مشکل کشا اللہ ہی۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی اور یہ بھی، لات بھی، منات بھی اور عزا بھی۔ ہم کہتے ہیں لوگوں مشکل کشا اللہ ہی، مشرک کہتے ہیں اللہ بھی اور حضرت علی بھی، یہ ہے مشرک۔ ہم کہتے ہیں لوگوں عالم الغیب، یہ بھی صفت ہے نا، عالم الغیب اللہ ہی، اور مشرک کیا کہتا ہے؟ مشرک کہتا ہے اللہ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بھی نہیں، ہی۔ مشرک بنتا ہے بھی سے اور مومن بنتا ہے ہی سے۔ اگر ہی کہے گا تو مومن ہے، موحد ہے، اور اگر بھی کہے گا تو مشرک ہے۔ بے شک نماز پڑھتا ہو، بے شک تلاوت کرتا ہو، بے شک تہجد گزار ہو، بے شک ذاکر شاغل ہو، بے شک حاجی ہو، بے شک نمازی ہو، بے شک مجاہد ہو، بے شک غازی ہو، لیکن جب تک ہی کا اقرار نہیں کرے گا وہ مشرک رہے گا۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی مشرک۔ پھر بھی کیوں مشرک ہیں؟ اس لیے کہ مسئلہ ہی اور بھی کا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشا ہیں، مشرک ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ بھی عالم الغیب ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کو اس نے اللہ کا شریک بنا لیا۔ نبی آتا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، نبی اللہ کا شریک بننے کے لیے نہیں آتا، شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اور اس مشرک نے نبی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ موحد کہتے ہیں اللہ ہی داتا، موحد کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں اللہ ہی داتا، اللہ ہی عطا کرنے والا، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی بیٹے دینے والا، اللہ ہی بیٹیاں دینے والا، اللہ ہی صحت دینے والا، اللہ ہی بیماری لانے والا، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی کے پاس ذلت کے خزانے۔ اور مشرک کہتا ہے جناب اللہ بھی داتا اور حضرت علی اجویری رحمہ اللہ بھی داتا، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یہاں سے پھر انسان مشرک بنتا ہے۔ یاد رکھیں الحمدللہ ہم علماء دیوبند، ہمارے اکابرین علماء دیوبند اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں۔ فرق اتنا ہے
کہ وہ اولیاء کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند اولیاء کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، اللہ کا دوست بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، اور مشرک کہتے ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ تو بننا موحد ہے، مشرک نہیں بننا۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ تو ایمان مفصل ہو گیا نا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ دیکھیں پہلے ایمان کو بیان کیا، پھر اعمال کو بیان کیا۔ وقبلت جمیع احکامہ، عمل کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ ایمان بنیاد ہے، بنیاد ٹھیک ہے تو آگے عمل کی عمارت کھڑی ہوگی، اور اگر بنیاد غلط ہے تو کبھی بھی عمل کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ بنیاد مضبوط ہو، اوپر دیوار لگ جائے گی، پھر چھت پڑ جائے گی، کالم لگ جائیں گے۔ لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو آپ پھر چھت کیسے لگائیں گے؟ آپ عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟ آپ دیواریں کیسے لگائیں گے؟ آپ مکان کا ڈھانچہ کیسے بنائیں گے؟ ایمان یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اور اگر اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، اس کی بنیاد کمزور ہے، عمل کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھے گا قبول نہیں، روزہ رکھے گا قبول نہیں، حج کرے گا قبول نہیں، زکوٰۃ دے گا قبول نہیں، صدقہ خیرات کرے گا قبول نہیں، مسجد بنائے گا قبول نہیں۔ کیوں؟ بنیاد کمزور ہے۔ تو پہلے ایمان کو بیان فرمایا، پھر عمل کو بیان فرمایا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان، یا اللہ زبان سے بھی میں اقرار کرتا ہوں، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں۔ زبان سے اقرار کرتا ہوں اسلام، اور دل سے تصدیق کرتا ہوں ایمان۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں دونوں مترادف ہیں، ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں فرق ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل غالباً پچھلے درس میں بھی میں نے شاید عرض کیا ہوگا، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ یہ 7 ایمانیات ہیں۔ عقائد میں 7 چیزیں ہیں۔ عقائد میں پہلی چیز کون سی ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس پر میں نے بات عرض کر دی، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور ایمانیات میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ملائکتی، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے ہیں، یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایک ایمان مشرکین مکہ کا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، کتابوں پر ایمان۔
کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور 100 صحائف جو انبیاء علیہم السلام پر اترے۔ کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ تورات بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق، قرآن مجید بھی حق۔ البتہ عمل نہ تورات پر ہوگا، نہ انجیل پر ہوگا، نہ زبور پر ہوگا، نہ صحائف پر ہوگا، عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر ہوگا۔ قرآن مجید نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4، ورسولہ، رسولوں پر ایمان۔ رسول کتنے ہیں؟ ایک روایت ہے 1,24,000، ایک روایت ہے 2,24,000۔ بہرحال متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ تعیین کے ساتھ ایمان نہ لائے، اطلاق کے ساتھ ایمان لائے، اس میں قید نہ لگائے۔ یہ کہے کہ جتنے رسول بھی، جتنے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب پر میرا ایمان ہے۔ یہ ہے چوتھی چیز۔ اور نمبر 5، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ نمبر 5، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت حق ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان حق ہے، اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ یہ ہے ایمان آخرت پر۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہے نمبر 6 ایمانیات میں سے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ اب جو کل ہوگا، پرسوں ہوگا، سال کے بعد ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ یہ ہے نمبر 6۔ اور نمبر 7 کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی۔ یاد رکھیں انسان کے 4 جہان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا جہان وہ جنت ہے، اور دوسرا جہان وہ ہے جس میں ابھی موجود ہیں، عالم برزخ، اور تیسرا جو جہان ہے وہ پھر جنت ہے۔ یہ 3 جہان ہیں انسان کے، 4 جہان ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پہلا جہان جنت آ گیا، دوسرا جہان دنیا آ گیا، تیسرا وہ جہاں اب موجود ہے، چوتھا پھر جنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے، جو باقی انسان ہیں، ان کا پہلا جہان ہے رحم مادر۔ پہلے انسان رحم مادر میں رہتا ہے نا، 8 مہینے 9 مہینے رحم مادر میں رہا، اور پھر اس کی تخلیق ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، پھر یہ دوسرے جہان میں آ گیا۔ اب دوسرے جس طرح پہلے جہان میں اس کا رہنا عارضی تھا، 9 مہینے رہا نا، 8 مہینے رہا، 9 مہینے رہا، عارضی تھا، ہمیشہ تو وہاں نہیں رہا، دنیا میں آ گیا۔ اسی طرح یہ جو دوسرا جہان ہے دنیا، جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ بھی عارضی ہے، اس میں بھی ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا۔ دیکھیں یہ 1441 ہجری چل رہی ہے، جب 1541 ہجری ہوگی، نہ اس دنیا میں میرا وجود ہوگا نہ آپ کا وجود ہوگا، لیکن 100 سال تک کون جیتا ہے؟ 100 سال کے بعد میں اور آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم اپنے تیسرے جہان میں ہوں گے۔ اس تیسرے جہان کا نام قبر کی زندگی ہے، اس تیسرے جہان کا نام عالم برزخ ہے، اس تیسرے جہان کا نام دنیا اور آخرت کے درمیان پردے والی زندگی ہے، وہ ہمارا تیسرا جہان ہے۔ اور پھر وہاں رہنا بھی ہمارا ہمیشہ کا نہیں ہے، وہاں رہنا بھی عارضی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بہت طویل ہے، بہت لمبی مدت ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت جو دنیا سے چلا گیا، فوت ہوا، اب تک ہزاروں سال گزر گئے اس کو عالم برزخ میں۔ دنیا میں تو 70 سال رہا ہوگا، 500 سال رہا ہوگا، 1000 سال رہا ہوگا۔ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمریں کم ہیں۔
لیکن اب ہزارہ سال گزر کے وہ عالم برزخ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو قبر میں چلا گیا 1400 سال گزر کے وہ قبر میں ہے۔ دنیا میں کتنا رہا؟ 70 سال رہا، 80 سال رہا، 90 سال رہا، 100 سال رہا۔ اب عالم برزخ میں کتنی مدت ہو گئی؟ 1400 سال گزر گئے۔ مزید کتنے گزر گئے کسی کو پتہ نہیں ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے جو تیسرا جان شروع ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد، ہماری موت کے بعد جو قبر کی زندگی شروع ہوگی وہ لمبی زندگی ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت طویل زندگی ہے۔ اور پھر چوتھا جہان ہمارا کون سا ہے؟ آخرت، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی رب چاہی گزاری پھر جنت ہے، اگر من چاہی گزاری تو پھر جہنم ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، نمبر 2 منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور نمبر 3 مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ تو جہنمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے چلا گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا آخری 7واں عقیدہ، والبعث بعد الموت۔ بعث کہتے اٹھنے کو، زندہ ہونے کو، موت کے بعد زندہ ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ انسان مٹی میں رل مل جائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ایسے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد کئی 100 سال گزرے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا۔ دیکھیں اصحاب کہف کتنے سال تک رہے؟ 309 سال تک موت کی حالت میں رہے، نیند کی حالت میں رہے، 309 سال۔ 309 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ جب وہ اٹھے وہ تو یہ سمجھے تھے کہ ہم رات کو سوئے ہیں اور اب صبح ہو گئی ہے، تو ایک آدمی کو انہوں نے بھیج دیا پیسے دے کر کہ جاؤ بھائی کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بھائی رات کو ہم سوئے تھے تو منظر اور تھا، آج منظر اور ہے۔ تبدیلی تو آ جاتی ہے نا، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد شہر تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، وہ نقشہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کل تو یہاں پانی تھا، آج پانی نہیں ہے، کل تو یہاں پہاڑ تھا، یہاں پہاڑ ہی نہیں ہے، اور کل میں نے دیکھا تھا یہاں درخت ہے، یہاں تو درخت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اسی تحیر کے عالم میں وہ آدمی اصحاب کہف میں سے شہر کے قریب گیا، اس نے شہر کو دیکھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیدار ہوں، حیران ہو گیا وہ تو منظر ہی نہیں ہے، یہ تو وہ نشانی ہے جو مسلمانوں والی ہیں، اور کل تو یہاں کافروں کی نشانیاں تھی، آج مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، یہ عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ اسی تحیر کے عالم میں اس شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، لوگوں کو دیکھتے ہے کوئی پہچانا ہی نہیں جاتا، لوگ ہی اور ہیں، اور سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی کل تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہی کوئی نہیں تھا، اور آج سب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساری نشانیاں مسلمانوں والی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے ایک آدمی کو پکڑا، اس نے کہا بھائی یہ جو شہر ہے وہی شہر ہے؟ اس نے نام لیا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ شہر وہی ہے؟ اس نے کہا بالکل وہی ہے، اس شہر کا یہی نام ہے۔ وہ پھر حیران ہو گیا کہ کل تو یہ شہر اور تھا، آج یہ اور ہے۔ بہرحال اسی تحیر کے عالم میں وہ روٹی لینے کے لیے تندور کے پاس چلا گیا۔ جب وہ تندور کے پاس پہنچا تو اس نے اس آدمی کو پیسے دیے، بھئی یہ پیسے لے لو اور روٹی دے دو۔ اس نے سکہ ہاتھ میں لیا، اس کو دیکھا، بھئی یہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے، دوسرے کی طرف پھینکا، عادت ہوتی ہے نا لوگوں کی، دوسرے کو بھائی تم دیکھو، اس نے کہا بھائی تم دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، یہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے، بھئی لگتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ نکالو ورنہ ہم تمہیں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ پریشان ہے،
وہ کہتے بھائی مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، میں تو پیسے لے کر آیا ہوں اور روٹی لینے کے لیے، اگر تم نے روٹی دینی ہے تو دے دو، نہیں دینی تو خدا کے لیے میری جان تو چھوڑو، مجھے جانے دو۔ وہ کہتے نہیں، خزانے میں سے ہم ایسا دو، تمہیں کوئی دفینہ مل گیا ہے، وہ قسمیں کھا رہا ہے مجھے کوئی دفینہ نہیں ملا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کے گلے میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے اس کو جو ہے نا بادشاہ کے پاس لے گئے۔ یہ آدمی سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ وہی دقیانوس ہے، یعنی 300 سال پہلے جب وہ غار میں چلے گئے تھے اس وقت مشرک بادشاہ تھا دقیانوس، اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، وہ مومن تھا۔ جب بادشاہ کے پاس اس کو لے کر گئے، اس وقت وہاں گورنر تھے، بادشاہ بڑا کوئی اور تھا، پکا مومن تھا، پکا موحد تھا وہ بادشاہ، اور اس وقت اس بادشاہ کی قوم 2 عقیدوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک قوم کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، دوسری قوم کہتی تھی کوئی قیامت نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی مجھے دکھا دے کہ میری قوم مان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی نشانی پھر ان کو دکھائی۔ جب یہ آدمی وہاں چلا گیا تو انہوں نے بھی سکے کو دیکھا، انہوں نے بھی کہا بھائی تمہیں کوئی دفینہ ملا ہے تو ہمیں دکھاؤ یہ دفینہ کہاں ہے۔ وہ کہتے جی مجھے تو کوئی دفینہ نہیں ملا، میں تو پیسے لے کر آیا ہوں اور روٹی لینے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس کوئی دفینہ نہیں ہے۔ کہا اچھا اس شہر میں کسی کو جانتے ہو؟ اس نے نام لیا، اپنے باپ کا لیا، بھائی کا لیا، وہ تو 300 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو کون جانتا ہے۔ اب ساتھ والے جو بیٹھے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہم ان میں سے کسی آدمی کو نہیں جانتے، بالکل جھوٹ کہتے ہیں یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس نام کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ پھر حیران ہے، پریشان ہے۔ تو اس آدمی نے اس جو گورنر تھے جو 2، ان سے کہا بھائی اچھا ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا وہ دقیانوس جو بادشاہ ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دقیانوس بادشاہ وہ تو کہیں 300 سال پہلے تھا، اب تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ تو صدیوں پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا اب میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ہم 6 یا 7 ساتھی ہیں، میرے جو 6 ساتھی ہیں وہ غار میں ہیں، اور میرا تملیخہ نام ہے یا مکسلمینہ نام ہے، کوئی نام اس نے بتایا، میرا یہ نام ہے۔ ہم کل گئے تھے غار میں، صبح ہم اٹھے ہیں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ اب وہ جو گورنر تھے ان کے ذہن میں بات آ گئی، انہوں نے یہ واقعہ سن رکھا تھا کہ 6-7 نوجوان ہیں جو دقیانوس بادشاہ سے بھاگ گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تختی نکالی، اس تختی پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، انہوں نے نام پڑھے، وہ جو گورنر تھے انہوں نے نام پڑھے کہ ہاں بھائی یہ نام ہے۔ اس نے کہا بالکل یہی نام ہے۔ تو یہ جو گورنر تھے اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جانے لگے یا لے کر جانے کے ارادہ کیا، اور اس آدمی نے کہا میرے ساتھ تم اس غار کی طرف چلو۔ اس غار کی طرف چلے گئے، ادھر وہ بھی پریشان تھے کہ بھائی وہ تو دقیانوس کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، وہ تو ہمیں کافر بنائے گا اور ہمیں قتل کرے گا، ہمیں تو نہیں چھوڑے گا، وہ اس پریشانی میں ہیں۔ اور ادھر یہ گورنر اس آدمی کو لے کر اصحاب کہف کی طرف، اس غار کی طرف روانہ ہو گئے، اور بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ اس طرح 309 سال کے بعد اللہ تعالی نے کچھ آدمیوں کو زندہ کیا ہے، اٹھایا ہے، آ کر ان کو دیکھو۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اللہ تعالی نے تو نشانی دکھا دی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالی نے 309 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدے پر سوار تھے اور جا رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس پانی بھی تھا پینے کے لیے اور کچھ کھانا وغیرہ بھی تھا۔ تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، بخت نصر نے اس بستی پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ عزیر علیہ السلام نبی تھے، نبی کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام صرف آنکھوں سے مردے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا یا اللہ مجھے دکھا دے، میں دیکھ لوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی۔
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مارے رکھا۔ 100 سال کے بعد ثم بعثه، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا آپ ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے؟ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال گزرے ہیں۔ 100 سال اللہ تعالیٰ نے موت کی حالت میں رکھا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتصنع، اپنے کھانے کو دیکھیں، اپنے پانی کو دیکھیں، خراب نہیں ہوا، اسی طرح تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 2 نشانیاں دکھائیں۔ ایک نشانی یہ دکھائی کہ 100 سال گزر چکے ہیں، کھانا بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے، پانی بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے، صاف شفاف ہے، کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا، اس میں بدبو نہیں آئی، وہ خراب نہیں ہوا، وہ سڑا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں، وہ گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، گدے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فرمایا اب دیکھنا میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو اس گدے کی ہڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گوشت لگایا، گوشت تو زمین میں گل سڑ گیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، ہمارا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ قادر ہیں ایسا کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے ساتھ گوشت لگایا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس گدے کا جو چمڑا ہے وہ لگا، وہ صحیح سالم گدھا بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تو مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے میرے پیغمبر اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا بلا، یا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، مجھے مزید قلبی اطمینان حاصل ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو 4 پرندے پکڑ لو، مور، مرغ، کوا، کبوتر، ان 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جب یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کا گوشت پوست ایک کر دو اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ایک ایک کو آواز دو، پھر دیکھو میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو بھی لیا، مور کو بھی لیا، کبوتر کو بھی لیا، کوے کو بھی لیا، مرغ کو بھی لیا، کبوتر کو بھی لیا، مور کو بھی لیا، اور جی ان 4 پرندوں کو لیا۔ نہیں، ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، نہیں کوا نہیں تھا جی، چوتھا پرندہ کوئی اور تھا، بھی میں نے نام بھی لیا تھا، کبوتر، مور، مرغ اور چوتھا ایک اور تھا۔ بہرحال 4 پرندے لیے اور ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا اور پھر ان کو ذبح کیا، ان کے سر الگ کیے اور ان کو پھر مختلف پہاڑوں پہ رکھا، سر الگ کیے، پر الگ کیے، ان کا جو ہے نا گوشت پوست نکالا، ان کا قیمہ بنایا اور پہاڑوں پہ رکھ دیے، کچھ اس پہاڑ پہ رکھ دیے ٹکڑے، کچھ اس پہاڑ پہ رکھ دیے، کچھ اس پہاڑ پہ رکھ دیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی مرغ، اب مرغ کا سر ہوا میں اٹھا، اس کے ساتھ آ کر ٹانگیں لگیں، پر لگے، اس کے جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ آ کر لگے اور اس کے اوپر اس کا جو چمڑا ہے وہ فٹ ہوا اور وہ مرغ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کبوتر وہ اٹھا، اسی طرح زندہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ مور، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور جو چوتھا پرندہ تھا اس کو بھی آواز دی، وہ بھی زندہ ہو گیا۔ 4 پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا اے میرے خلیل وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اس بات کا یقین کر لو کہ میں غالب ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ اللہ قادر ہے۔
تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ متقین کی 2 صفات بیان کر دوں، لیکن 2 صفات تو بیان نہ ہو سکیں، چلو ایک صفت بیان ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب، آج صرف اسی پر بات ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ ویقیمون الصلاۃ اس صفت پر بات ہو جائے گی، یا مزید بھی اس کے ساتھ صفات پر بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جوانی عارضی ہے، بڑھاپا عارضی ہے، بچپن عارضی ہے، اس فانی زندگی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ہم اس زندگی کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ نماز کا آج ہمارے نوجوان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے وہ اپنے موبائل میں مشغول ہے، وہ اپنی ٹی وی میں مشغول ہے، وہ اپنی فلموں میں مشغول ہے، وہ اپنے گانوں میں مشغول ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی شرمندگی ہے۔ زندگی صفات والی ہونی چاہیے، اور صفات میں سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے بعد پھر عمل۔ سب سے پہلے انسان اپنا عقیدہ بنائے، ایمان بنائے، اس کے بعد عمل پر آئے، اور عمل میں سب سے زیادہ محتم بشان نماز ہے۔ نماز کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ماہ میری بھی زندگی رہی، آپ کی بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سپیکر بند کر دیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، سپیکر بند کر دیں، تھوڑا سا ذکر کریں گے، آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، اور یہ خیال رکھیں، یہ دھیان رکھیں کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر میں آپ سے کرواؤں گا